بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین پر روس کے ایک دن میں 120 میزائل فائر۔ یورپ خود کو امریکی دباؤ سے نکالے، اطالوی وزیر اعظم۔ نیتن یاہو کابینہ کے ارکان جتنے مضبوط، حکومت اتنی ہی کمزور۔ چائنا امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، دی اکانومسٹ۔ آنگ سان سوچی کو مزید 7 سال قید کی سزا۔ دنیا کے گرم ترین ملک کویت میں ژالہ باری۔ روس اب بند گلی میں داخل ہو چکا ہے، یوکرینی فوج۔ آخری دم تک ماں میرا منہ پونجتی تھی، وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ 100 سال کی عمر میں چل بسی۔ چینی اور امریکی جنگی جہاز ٹکرانے سے بال بال بچ گئے۔ ایک ایرانی ماں نے اپنے بیٹے کو مارنے والے کو آخری وقت میں کیوں معاف کر دیا؟ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین پر ایک بار پھر روسی فوج نے شدید حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے کچھ علاقوں پر وسیع روسی میزائل حملوں کی خبر ہے۔ روس کے اندر ایک ایئر بیس پر یوکرین کے مہلک ڈرون حملوں کو 3 دن گزر چکے ہیں، جس کے بعد خبریں یوکرین کے مختلف علاقوں پر روس کے وسیع میزائل حملوں کی گردش کر رہی ہیں۔ روس نے شہری علاقوں پر بھاری میزائل حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے صدر کے مشیر کے مطابق روس نے اپنے حملوں میں یوکرین کے مختلف علاقوں کی جانب 120 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ یوکرین کے مغربی حصے میں واقع شہر لیویو کا 90% حصہ بجلی سے محروم ہو چکا ہے۔ اس شہر میں بجلی مکمل طور پر منقطع ہو سکتی ہے۔ اطالوی وزیر اعظم نے یورپی یونین کو امریکہ کے معاشی دباؤ سے آزاد کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ امریکن ڈی فلیشن ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے خود کو امریکہ کی مالی وابستگی سے زیادہ آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ افراط زر میں کمی اس قانون کے تحت کریں جس پر امریکی صدر جو بائیڈن نے تقریباً 4 مہینے قبل دستخط کیے تھے۔ امریکہ میں بننے والی الیکٹرک گاڑیاں، بیٹریاں اور بجلی پیدا کرنے والے آلات بنانے والی کمپنیوں کو خصوصی مراعات دی جا رہی ہیں۔ یورپی ممالک کے سربراہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ قانون امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان تجارتی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ 6 ہفتے پہلے فرانسیسی صدر میکرون نے کہا تھا کہ آنے والے مہینوں میں یورپ کو امریکن ڈی فلیشن ایکٹ کا سخت جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کام سن 2023 کی پہلی سماہی میں کرنا ہوگا تاکہ یورپی کمپنیوں کو امریکی اقدامات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ نیتن یاہو نے اپنی چھٹی حکومت میں انتہائی کٹر دائیں بازو کی اتحادی جماعتوں سمیت اپنی کابینہ میں 30 سے زائد افراد کو شامل کر لیا ہے۔ ان کی کابینہ میں کٹر یہودی جماعتوں کے سربراہوں کی شمولیت ان کی اپنی کمزوری کا باعث بننے کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی روز ان کی حکومت پر اپوزیشن کی طرف سے کمزور کی آوازیں لگائی گئیں۔ اسرائیلی حکومت میں اتحادیوں کا اثر کس قدر زیادہ ہوگا، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا گیا ہے کہ ایک طرف حکومت سازی میں نیتن کو آخری لمحے تک چیلنج درپیش رہا اور دوسری جانب تمام اہم وزارتیں اتحادی جماعتوں کو دینا پڑیں۔ سموتریش کے پاس مغربی کنارے سے متعلق امور کے علاوہ وزارت دفاع میں سے کچھ امور کو دیکھنے کی ذمہ داری ہوگی۔ انہیں وزارت خزانہ کے ساتھ مغربی کنارے کے بارے میں کٹر یہودی جماعتوں کے اہم ترین ایجنڈے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ وزارت داخلہ بین گویر کے پاس ہوگی۔ سموتریش کی طرح بین گویر بھی ایک کٹر یہودی جماعت کے سربراہ ہیں۔ چھٹی بار وزیر اعظم بننے کا ریکارڈ قائم کرنے والے نیتن یاہو کی نئی حکومت ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ متنازع اور کمزور ہے۔ دی اکانومسٹ میگزین کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے موجودہ دہائی کو فیصلہ کن دہائی قرار دیا تھا، پھر بھی بہت سے لوگوں نے اس بیان پر توجہ نہیں دی جس کا مطلب سرد جنگ کے بعد کے دور کا آغاز ہے۔
جس میں روس اور چائنا کی طرف سے امریکہ کے زیر تسلط عالمی نظام ٹوٹ سکتا ہے، مبصرین بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلے کو انتہائی ناقص قرار دے رہے ہیں، جس کے درمیان وہ روس کی طرف سے یوکرین کی تباہی کو دیکھتے ہیں۔ مغرب اور چائنا کے درمیان پیچیدہ اقتصادی انحصار کے پیش نظر نئی سرد جنگ خود انتہائی پیچیدہ ہے۔ یوکرین پر روسی حملے نے دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہونے والے اصول کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اس اصول کے مطابق سرحدوں کو طاقت سے تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس جنگ نے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد پہلی بار ایٹمی جنگ کے تماشے کو زندہ کر دیا ہے۔ صدر پوٹن نے جوہری ہتھیاروں کے خطرے کو آخری حربے کے طور پر نہیں بلکہ جارحیت کے خلاف اپنی جنگ کی حفاظت کے لیے ایک بنیادی خطرے کے طور پر استعمال کیا۔ عالمی نظام کو سب سے بڑا خطرہ وہ ہے جسے امریکہ چائنا کی طرف سے رفتار چیلنج قرار دیتا ہے۔ چائنا واحد ملک ہے جو امریکہ کو اول نمبر کی حیثیت سے گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چینی فوج تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کے پاس پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بحریہ، تیسری سب سے بڑی فضائیہ میزائلوں کی ایک لائن اور سائبر اسپیس میں طاقت کے علاوہ خلا میں جنگی سامان موجود ہے۔ روس اور چائنا کے درمیان سرحد کے بغیر دوستی کو حقیقی اتحاد میں تبدیل کرنے کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ اس وقت روس کی جنگ میں چائنا کی مدد کے بہت کم ثبوت موجود ہیں، لیکن یہ دونوں حکومتیں باقاعدگی سے فوجی مشقیں کرتی آ رہی ہیں۔ کچھ سینئر امریکی حکام کا خیال ہے کہ دونوں ممالک مزید قریب آئیں گے۔ چائنا 2035 تک اپنے جوہری ہتھیاروں کو 1500 تک لے جائے گا اور اس کے جوہری ہتھیاروں کا حجم امریکی اور روسی ہتھیاروں کے سائز کے قریب ہو جائے گا۔ امریکہ کو تین طرفہ جوہری ہتھیاروں سے بچنے کا نیا فن سیکھنا ہوگا، اس سے دنیا میں نئے ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں اشارہ دیا گیا ہے کہ بین الاقوامی تبدیلی ایک ایسے وقت میں آنا شروع ہوئی ہے جب عالمی معیشت میں امریکہ کا نسبتاً وزن کم ہو رہا ہے۔ ان دنوں چائنا کی جی ڈی پی اپنے امریکی ہم منصب سے زیادہ پیچھے نہیں ہے۔ 1904 میں برطانوی جغرافیہ دان ہالفورڈ نے دلیل دی تھی کہ جو بھی یوریشیا کے دل کو کنٹرول کرتا ہے وہ دنیا کی قیادت کر سکتا ہے۔ اس تجزیے میں امریکہ کے لیے روس اور چائنا کے درمیان اتحاد سنگین خطرہ بن رہا ہے۔ اسی درمیان ایک اور امریکی نیکولس ٹیک مین نے 1942 میں ایک دلیل دی تھی کہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یوریشیا کا دل نہیں بلکہ اس کا کنارہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بحر اوقیانوس سے لے کر بحر روم اور جنوبی ایشیا کے آس پاس جاپان تک پھیلی ہوئی سمندری سرحدیں اہم ہیں۔ جو ان سمندری سرحدوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ یوریشیا پر حکمرانی کرتا ہے، اور جو یوریشیا پر حکومت کرتا ہے وہ دنیا کی تقدیر کو کنٹرول کرتا ہے۔ روس کو گھیرے میں لے کر الگ تھلگ کرنا، مغربی سرے پر یورپ کو مضبوط کرنے اور روس کا مقابلہ کرنے کے لیے نیٹو کو بحال کیا گیا تھا، لیکن امریکہ کے پاس ایشیا میں نیٹو جیسا کوئی اتحاد موجود نہیں ہے جو چائنا کو روک سکے۔ البتہ بھارت ایک بڑا سرپرائز ہے۔ بھارت امریکی حکمت عملی سازوں کے لیے انعام کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی غیر وابستگی اور سوویت نواز جھکاؤ کی روایت ہے، لیکن چائنا کے ساتھ اپنے کشیدہ تعلقات کی وجہ سے وہ امریکہ کے قریب آ رہا ہے۔ اگرچہ ہندوستان یوکرین پر روس کے حملے پر براہ راست تنقید کرنے سے شرما رہا ہے، تاہم ایشیا کے بارے میں امریکہ کہتا ہے کہ بھارت 21ویں صدی میں امریکہ کے سب سے اہم دو طرفہ تعلقات کی نمائندگی کرے گا۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سو چی کو سرکاری ہیلی کاپٹر کے غلط استعمال پر مزید 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ میانمار کی 77 سالہ رہنما آنگ سان سو چی کی حکومت کو گزشتہ سال برطرف کر دیا گیا تھا۔ سو چی پر کرپشن کے متعدد مقدمات ہیں، جن میں انہیں مجموعی طور پر 33 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ آنگ سان سو چی کے خاندان والوں اور حامیوں نے الزام عائد کیا ہے کہ فوجی حکومت اس طرح کی سزائیں دے کر سو چی کو آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا چاہتی ہے۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سو چی گزشتہ سال فوجی بغاوت کے بعد سے جیل میں ہے۔
دنیا کے گرم ترین ملک کویت میں ژالہ باری کے بعد شہری تفریح کی غرض سے سڑکوں پر نکل آئے۔ عام طور پر کویت کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور یہاں شاذ و نادر ہی ژالہ باری ہوتی ہے۔ تاہم کویت کے حالیہ موسم میں تبدیلی آئی ہے۔ ژالہ باری کے باعث کویت کی سڑکوں پر برف جم گئی، جس سے کویت کے شہری محظوظ ہونے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ کویت کا درجہ حرارت -، ڈگری سینٹی گریڈ پر تھا۔ کویت کی سڑکوں پر برف جم جانے کی وجہ سے حکومت نے کئی سڑکوں کو بند کر دیا اور ٹریفک کے لیے متبادل راستے کھول دیے گئے۔ کویتی محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر کے باعث اولے اور ژالہ باری ہوئی ہے، جس کے باعث سڑکوں پر برف جم چکی ہے۔ یوکرین کے انٹیلی جنس ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ فی الحال جنگ تعطل کا شکار ہے، لیکن بالآخر یوکرین اپنا تمام علاقہ بشمول کریمیا روس سے آزاد کروا لے گا۔ صورتحال بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس اب مکمل طور پر ایک بند گلی میں پھنسا ہوا ہے، اسے بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ یوکرینی افواج کے پاس متعدد علاقوں میں آگے بڑھنے کے لیے وسائل کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ہر طرف سے ہرا نہیں سکتے اور نہ ہی وہ ہمیں مکمل طور پر شکست دے سکتے ہیں۔ ہم نئے ہتھیاروں کی فراہمی اور مزید جدید ہتھیاروں کی آمد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں روسی فوجیوں سے لدی ایک ٹرین بیلاروس یوکرین کی سرحد کے قریب ایک مقام پر رکی اور کئی گھنٹے بعد واپس لوٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اس طرح آنا جانا جان بوجھ کر ظاہر کیا گیا تاکہ ہر کوئی اس منظر کو دیکھ لے۔ ہمیں بیلاروس میں فوجیوں کی طرف سے کوئی حقیقی حملے کا خطرہ نظر نہیں آتا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 100 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسی۔ وہ گجرات کی ایک کارڈیالوجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھیں، جہاں گزشتہ رات ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ مودی نے والدہ سے متعلق کہا کہ مجھے ماں کی ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ ذہانت سے کام لو اور زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزارو۔ نریندر مودی نے یہ بھی بتایا کہ آخری دم تک ماں میرا منہ پونجتی تھی، وہ کبھی سونے کے زیورات نہیں پہنتی تھی۔ ان کی سادگی سے زندگی گزارنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق آج بھی ان کی والدہ کے نام پر کوئی اثاثے نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کوئی دلچسپی تھی۔ چینی اور امریکی جنگی جہاز ایک دوسرے کے انتہائی قریب آنے کے بعد ٹکرانے سے بال بال بچ گئے۔ واقعہ بحیرہ چائنا میں امریکی بیڑے کے قریب پیش آیا۔ چینی جنگی جہاز امریکی ایئر فورس کے جہاز کے 10 فٹ تک قریب آیا، جس پر بین الاقوامی فضائی حدود میں تصادم سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کرنا پڑے۔ امریکی حکام نے واقعہ کو چائنا کے بڑھتے خطرناک عزائم کی علامت قرار دیا ہے۔ امریکہ کے فوجی حکام نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جہاز کے قریب آنے کا واقعہ جو پیش آیا، اس میں چائنا کی نیوی کا جنگی جہاز J-11 اور امریکی طیارے RC-135 کے قریب آیا تھا۔ ہم تمام ممالک سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی فضائی حدود کو محفوظ انداز میں اور قوانین کے مطابق استعمال کریں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ چینی جہاز امریکی جہاز کے پر کے 10 فٹ تک قریب آیا، جس پر تصادم سے بچنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا پڑے۔ واقعے کے بعد امریکی حکام نے یہ معاملہ چائنا کی حکومت کے ساتھ بھی اٹھایا ہے۔ چائنا کی جانب سے فوری طور پر اس بارے میں کوئی رد عمل یا تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ ماضی قریب میں دوستو چائنا نے امریکہ پر الزام لگایا تھا کہ وہ چائنا کی سمندری حدود میں بحری اور جنگی جہاز بھیج رہا ہے، جو کہ خطے کے امن کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اس سمندری راستے کے ہر سال کھربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ ایک ایرانی ماں نے اپنے بیٹے کو مارنے والے سزا یافتہ بلال کے منہ پر جذباتی تھپڑ مار کر اس کی جان بخشی، اس وقت کی جب وہ اپنے گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مقتول کی ماں نے بتایا کہ اس کا اپنے بیٹے کو مارنے والے بلال کو اس وقت تک معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب تک کہ اس کی گردن میں پھندا ڈال کر بس لٹکانا ہی باقی رہ گیا تھا۔
وہ بتاتی ہیں کہ معاف کرنے کا خیال سب سے پہلے ان کو خواب میں نظر آیا تھا۔ یہ ایک ایسا پیغام تھا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن جیسے جیسے بلال کی پھانسی کی تاریخ قریب آتی گئی، میرا بیٹا عبداللہ کئی بار خوابوں میں دکھا۔ 10 دن پہلے میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے بدلہ نہ لینے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن میں خود کو اس لڑکے کو معاف کرنے پر قائل نہیں ہو سکی۔ سزا کے دن سے 2 رات پہلے میں نے اسے ایک بار پھر خواب میں دیکھا، لیکن اس بار اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ پھانسی سے 1 رات پہلے بلال کے رشتہ دار وغیرہ سب میرے گھر میں جمع تھے، کیونکہ اپنے بیٹے کے مارے جانے کے بعد سے 7 سالوں تک میں نے جو غم برداشت کیا تھا اسے وہ آگاہ تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی مجھے اپنا ارادہ بدلنے کا نہیں کہا اور نہ ہی مجھ سے معافی کی توقع رکھی۔ میں خواب کی وجہ سے تھوڑی پریشان تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ خدا پر بھروسہ رکھو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی صبح قرآن کی تلاوت کے بعد جیل کے محافظوں نے بلال کے گلے میں رسی ڈالی اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر کرسی پر کھڑا کر دیا۔ اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ایران کا اسلامی قانون مقتول کے وارث کو اجازت دیتا ہے کہ مجرم کو ذاتی طور پر قصاص کے طور پر پھانسی دے، اس کرسی کو ہٹا کر جس پر وہ کھڑا تھا۔ بلال کی قسمت نے پھر ایک غیر متوقع موڑ لیا۔ ماں کرسی کو دھکیلنے کی بجائے ایک سٹول پر چڑھ گئی، اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ شوہر نے بتایا کہ اس کے بعد وہ بے حد خوش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اسے اڑنے کے لیے پر دے دیے ہوں۔ ایک عورت کے بچے کو بچانے کے بعد وہ اپنے ہی بیٹے کی قبر پر جانے کے لیے نکل پڑی۔ اس کے بیٹے عبداللہ کو دوستوں 2007 کے موسم خزاں میں سڑک پر ہونے والے ایک جھگڑے میں مار دیا گیا تھا جب وہ صرف 18 سال کا تھا۔ عبداللہ مارنے والے بلال کو جانتا تھا، دونوں ایک ساتھ فٹ بال کھیل چکے تھے۔ عبداللہ اس ماں کا دوسرا بیٹا تھا جسے اس نے کھو دیا۔ اس سے پہلے چھوٹا لڑکا جو 11 سال کا تھا ایک موٹر سائیکل حادثے میں مارا گیا تھا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ضلع بیڑ کے ایک بابو راؤ نامی بزرگ بھکاری کے گھر 1,72,000 روپے کی چوری ہو گئی۔ یہ رقم بزرگ بھکاری نے زندگی بھر ایک مندر کے باہر بھیک مانگ کر جمع کی تھی، اور مندر کے باہر ہی گھومنے والے چوروں کو بابو راؤ کے گھر اتنی بڑی رقم کی موجودگی کا علم ہوا۔ انہوں نے کچھ ہی وقت میں رقم پر ہاتھ صاف کر دیا۔ زندگی بھر کی کمائی لٹ جانے کے بعد بابو راؤ پہلے تو سخت پریشان ہوا، مگر پھر پولیس اسٹیشن جا پہنچا، جہاں پہلے تو اس کا کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن پھر اعلیٰ حکام کی مداخلت کے بعد پولیس نے کارروائی کی اور چند ہی گھنٹوں میں چوروں کو پکڑ کر لوٹی ہوئی رقم بھی برآمد کروا لی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حرم شریف میں رہنے والے کبوتر کہاں سے آتے ہیں اور لوٹ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ حرم پاک میں بہت سے کبوتر ہوتے ہیں جنہیں لوگ دانہ ڈالتے ہیں۔ سبز پروں والے ان کبوتروں کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی جانب سے آتے ہیں اور پھر حج کے مہینے ذوالحج کے وسط میں واپس مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں، ان کے شکار یا ان کو مارنے کی صورت میں فدیہ واجب الادا ہو جاتا ہے۔ ان کبوتروں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار مکہ سے پناہ کے لیے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دھانے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے، تاکہ کفار یہ خیال کریں کہ یہاں کوئی نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو غار میں داخل ہوتے وقت ضرور کبوتروں کے یہ انڈے اس کے ٹکرانے سے ٹوٹ جاتے۔ امریکہ میں شور سے تنگ ایک مشہور امریکی ہوٹل نے بچوں کے ہوٹل داخلے پر ہی پابندی لگا دی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ہوٹل دی اولڈ فشر مین گروٹو نے شور کرنے اور رونے والے بچوں کے ہوٹل داخلے پر پابندی لگا کر والدین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خالص آکسیجن والے ماحول میں روزانہ کچھ وقت گزارا جائے تو جسمانی انرجی واپس آ سکتی ہے۔ آکسیجن والے علاج کو ہائپر بیرک آکسیجن تھراپی کہا جاتا ہے اور یہ طریقہ علاج 100 سال پرانا ہے۔
جس میں ایک خاص چیمبر کے اندر خالص آکسیجن گیس بھر دی جاتی ہے۔ گیس کا دباؤ عام ہوائی دباؤ کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ رکھا جاتا ہے۔ علاج کروانے والے شخص کو خالص آکسیجن والے ماحول میں کم از کم 3 منٹ سے لے کر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک رکھا جاتا ہے۔ مذکورہ طریقے پر آکسیجن سے علاج کروانے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود کو پہلے سے زیادہ جوان اور صحت مند محسوس کیا۔ دوستو، مشہور گلوکار مائیکل جیکسن نے بھی اپنی رہائش گاہ پر HBOT کا مستقل بندوبست کر رکھا تھا اور وہ روزانہ کچھ وقت اپنے آپ کو آکسیجن چیمبر میں گزارا کرتے تھے۔ لیکن کیا خالص آکسیجن سے واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا پھر یہ صرف ایک وہم سے بڑھ کر اور کچھ نہیں؟ یہ جاننے کے لیے سائنسدانوں نے بزرگ افراد کے خلیوں پر آکسیجن تھراپی کے اثرات جاننے کا فیصلہ کیا۔ آکسیجن تھراپی سے پہلے اور بعد میں خون کے مختلف خلیوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد ماہرین کو معلوم ہوا کہ ان میں بوڑھے خلیات کی تعداد کم ہو چکی تھی، جبکہ خون میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے سفید خلیات یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی لمبائی بڑھ چکی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔